اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بات بڑی عجیب سی دل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ایک ایک آیت خزانہ ہے، ایک ایک بات علم ہے، اور بس عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے بنی آدم کی ساری ان کی پشتوں سے تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا، ان کو اقرار کروایا ان کے نفسوں پہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اللہ کہتے ہیں سب نے اقرار کیا کہ ہاں میرے رب آپ ہی ہمارے اللہ ہیں۔ قالوا بلا، بے شک آپ رب ہیں، یعنی آپ رب ہیں، آپ ہی مالک ہیں، یعنی آپ ہی کی بات ماننے والے ہیں سارا کچھ۔ لیکن پھر جب دنیا میں ہم لوگ آتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بھول جاتے ہیں، وہ ساری بات بھول جاتے ہیں، پھر اپنے آپ کو اپنا رب بنا لیتے ہیں، اپنی مرضیاں کرتے ہیں۔ فطرت نے انسان کو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ کا قدرتی وقت ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے رات آرام کے لیے بنائی، دن میں نے کام کے لیے بنایا، اور اللہ نے ہر چیز کا اصول ہمیں دیا زندگی کا، اور پھر اس کا نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کی پاک زندگی، ان کی پاک سیرت ایک نمونہ بنا دی ہمارے لیے۔ لیکن ہم لوگ اتنے بیزی ہو گئے ہیں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی ایک دجال کا بہت بڑا فتنہ ہے، انٹرنیٹ کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ مصروفیت، کہ ہم سارا دن نیٹ کے اوپر، اور بھی بہت سے فائدے بھی ہیں اس کے، لیکن زیادہ ہم نقصان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک پہلو رکھا ہوا ہے کہ اس میں ایک چیز ہے تو اس کے دو پہلو لازمی ہے، ایک اچھائی بھی ایک برائی بھی ہے۔ تو ابھی ہم نے اپنے کو مصروف کر لیا ہے، رات 2 4 بج جائیں، 1 بج جائے، 1:30 بج جائے، جتنا بھی ٹائم ہو جائے، تو پھر ذہن مصروف رہتا ہے، ہر وقت بیزی رہتا ہے۔ کبھی فلم دیکھ لو، ڈرامہ دیکھ لو، اللہ جی خبریں سن لیں، اب فلاں سیلیبریٹی کیا کر رہی ہے اس کو دیکھ لیں، یعنی مائنڈ کو بیزی کر دیا گیا بہت زیادہ، کہ ہم اپنی فطرت کے اوپر نہ آ سکیں، کسی کو سمجھ نہ سکیں۔ پھر ظاہر ہے کہ صبح نماز کے لیے بھی نہیں پھر اٹھ سکتا بندہ، جب نیند پوری نہیں ہوئی، سونا ہی 2 3 بجے ہے، جب تہجد کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نیند آ جاتی ہے۔ تو وہ قانون جو اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، ہم نے کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں، لیکن جب جسم میں اترے اور امتحان میں اللہ نے اتارا کہ چلو پھر بتاؤ یہاں آ کے ہمیں یہ ظاہر ہے دنیا کی چیزیں اس میں اٹریکشن رکھی گئی ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کتنی زیادہ کمی آ جاتی ہے اس بات میں، کمی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ چل ہی نہیں سکتے ان اصولوں کے اوپر، کہ اپنے دماغ کو جتنا مصروف رکھیں گے یہ اتنا کبھی ادھر لگا رہے گا، کبھی ادھر جائے گا، دنیا میں سارا انوالو رہے گا، ٹھیک ہے، دنیا کی ترقی تو ہو جائے گی، بڑا کما لیں گے، بڑا کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن پھر جب زندگی ختم ہو جائے گی تو یہاں کا حاصل یہی رہ جانا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بوٹا آپ نے لگا دیا ہے، کوئی بات شروع کرتی ہے، وہ چل رہی ہے، لوگ اس کو اس سے فائدہ لے رہے ہیں یا نقصان جو بھی ہو رہا ہے اللہ رحم کریں، لوگ پیچھے لگ گئے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم وہ اپنا کام ایک عمل چھوڑ جائیں گے، اگر وہ اچھا ہوا پھر تو اس میں برکت ہے، برا ہوا تو تب بھی اس کی سزا ملنی ہے، وہ بھی بڑے بولے گا ہی، آپ کے نام سے چل پڑے گا۔ تو یہ جو مصروف زندگی ہے اتنی زیادہ، پھر اس میں ہم کہیں گے جی ہم نے مراقبے بھی کرنے ہیں، جی اللہ والے بھی بن جائیں، ولی اللہ بھی بن جائیں، تو اس کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کی جو ایک ٹائم ٹیبل جو قدرت کا ہے فطرت کا، اس پر چلنا پڑے گا، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ کتنی زندگی گزار لی ہے، کتنی گزر گئی ہے، دیکھیں آگے بس عجیب سا ہی لگتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے نہیں ہے کہ حتیٰ زرتم المقابر کے پاس پھر قبر دیکھنی رہ گئی ہے۔ جب تک اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، چینج نہیں کریں گے، اپنے معمولات کو اللہ تعالیٰ کے حساب سے نہیں چلائیں گے، تب تک ہم اسے اپنا رب مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو پھر اپنی خواہشوں کو اپنے رب بنایا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ یاد تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کیا جائے، ایک نارمل لائف کی طرف آئے، جتنی سادگی کی لائف ہوگی اتنا ذہن کم استعمال ہوگا۔ جو بھی چیز بنائی گئی ہے یہ انسان کا امتحان ہے، دنیا میں آ کر اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے جو اچھے پہلو ہیں اس کو ضرور اپنائیں، اس میں علم حاصل کریں، دیکھیں، اور علم تو تبھی فائدہ دے گا
اچھا علم جو بھی ہے، جو بھی آپ کے پاس علم ہے، وہ آپ کو فائدہ تبھی دیتا ہے جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ کیا مسلمانوں کے لیے وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی آیتوں سے پگھل جائیں، یا پھر وہ پھر حتیٰ زرتم المقابر، یا پھر قبروں میں جا کے سمجھ آنی ہے، پھر وہاں جا کے کہیں گے ہم لوگ کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج دیں، اب ہم صحیح رہیں گے، ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے تو ختم ہو جانا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں، اب ایک ہی موقع ہوتا ہے، تو زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ضروری ہے۔ زندگی تو دیکھو ختم ہو ہی جانی ہے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اب ٹائم ٹیبل دے دیں، زندگی ہے، توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے آپ کو چینج کریں، جب تک ہم بدلیں گے نہیں نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق، تب تک کامیاب تھوڑا ہو سکتے ہیں۔ اپنی خواہشیں پوری کری جا کے جی اللہ والے بھی بن جائیں، بڑی کمیاں میرے میں، مجھے بھی فکر ہوتی ہے، میں تو سوچوں گی بھی، اس پر سے سوچوں گی نہیں، اب سوچنے والی بات نہیں ہے، اب عمل والی بات ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے یہ روزہ شب بدلنے ہیں، چینج کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس بات کا اگر یقین ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ کوئی ہمیشہ رہنی ہے، ہونا تو ایسے ہی ہے نا، تو پھر کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کرتے اپنی بھلائی کے لیے کرتے، برائی کرتے ابھی اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اپنے آپ کو بدلیں اچھے طریقے سے، اپنے ایک ٹائم ٹیبل لائف کو دیں، صبح کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، اللہ کے نام کے ساتھ دن کا آغاز کریں، رات کو بھی وقت کے ساتھ سوئیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ٹائم ٹیبل پہ چلتے ہیں۔ آپ کوئی بھی بڑا ادارہ دیکھ لیں، اس میں بھی ٹائم ٹیبل ہے تو وہ ادارہ قائم رہتا ہے۔ ہمیں اپنے انسان ہونے کے دائرے کو قائم کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، یہ نماز ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں جو اللہ نے ہمیں بتایا نا اس نظام پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، اپنی مرضی کریں گے تو پھر تو اپنے آپ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، وہ تو دعویٰ پھر اوپر تو کر آئے، تب روح تھی نا، اب اللہ نے ازمائش کے لیے جسم دے دیا، اس میں اتار دیا، تب اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ جسم تو ہمیں بڑا کچھ کہتا ہے، یہ بھی کرو تو وہ بھی کرو، ہر وقت مصروف رہو، دماغ کو مصروف رکھو تاکہ کہیں نہ ہلکا نہ پڑ جائے، کہ خالی نہ ہو جائے نا، تو ایک سوچ پہ نہ کہیں آ جائے۔ یہ تو امتحان ہے، یہ دجال والوں نے کتنی زیادہ ہمارے آگے پیچھے نا اتنی انٹرٹینمنٹ پھیلا دی ہے کہ انسان کو فرصت ہی نہیں ملتی، اور جب فرصت ملتی ہے تب گھر سے وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر احساس ہوا بھی تو کیا ہوا، یہی زندگی ہے نا۔ سادگی کی طرف لوٹنا چاہیے ہمیں، ہم تب ٹھیک رہیں گے، اچھے طریقے سے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے، اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں دے، سب کا بھلا، سب کی خیر، کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میری ہماری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہم سے برا کیا تو ہم نے بھی زندگی میں ایسے کئی واقعات کیے ہیں، لیکن اب یہ کہ مڑ جانا چاہیے، توبہ لوٹ جانے کا نام ہے، لوٹ جاتے ہیں اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ اللہ نا ایسے کر کے بلا رہے تو جب انسان نا بس ایزی ہو جاؤ، ایزی کر لو زندگی کو اپنی، ایزی کر لو، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ زندگی میں سدا کسی نے بھی نہیں رہنا اس دنیا میں، ابھی تو اگلی زندگی ہے، اگلی زندگی میں اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا، ہم نے اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ کوئی ظلم زیادتی کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی سختی کر لیتا ہے، معاف کر دو، کوئی نہیں، اللہ سے رحم مانگو، اللہ کی خاطر برداشت کرنا، صبر کرنا، اللہ پھر خیر کرتا ہے۔ کتنی زندگی گزار لی، دیکھ لیا زندگی کو، کیا کریں بتاؤ پھر، کوئی سونے کی روٹیاں کو کیا کھانا لگ پڑے گا، انسان وہی ہے، اس کا جسم ویسا ہی ہے، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ آ جاؤ اپنے ٹائم ٹیبل درست کریں، میں تو یہ کوشش اب عمل کے ساتھ شروع کروں گی، علم وہی ہے جو عمل کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جسم کو تو بڑی بڑی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر وقت آنکھوں کو مصروف رہنے کی عادت ہے، کانوں کو بھی مشغلے شیئر، مطلب کیا کچھ ہم لوگ کرتے پھرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھوڑا ہے، آپ اچھے راستے پہ چل کے، میں بھی، ہم سب کوشش اچھی کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی رکھیں، اچھے انسانوں کی طرح رہیں، اللہ کا بندہ بن کے رہیں۔ ابھی تو آگے زندگی ہے، یہ زندگی تھوڑا کہ بس چھوٹی سی زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں بس یہی ملنی، آگے ملنی نہیں۔ مسلمان کو ایک ہر اچھے انسان کو بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان یا جو بھی انسان، اللہ نے خود ہی سارے بندے بنائے ہوئے ہیں، جو بندہ اچھے عمل کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے، ہمیں کیا پتہ کوئی کیسا، اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے
کہ تم نا کسی لوگوں کو ایسے نہ کہہ دیا کرو کہ بس جناب وہ فلاں عورت اچھی نہیں، فلاں بری نہیں، وہ جو فلاں ذات ہے یا فلاں مذہب ہے، تمہیں کیا پتہ اللہ کہتے ہیں، یہ تمہیں کیا معلوم اس بارے میں کہ وہ کتنا اللہ کے نزدیک قریب ہو۔ اللہ تو عمل دیکھتا ہے نا بچے۔ اللہ سب کی خیر کرے۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ یہ مصروفیات کہ جتنی بھی دنیا داری کی ہیں نا، ساری تو دنیا سے ختم ہو جانی ہے۔ وہی کام کرو جس کی ضرورت ہے، محنت کرو، کام کرو اور اللہ کو یاد کرو جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ ہم لوگ بہت مصروف ہو گئے اور فضول ہی مصروف ہو گئے، یہاں کو مصروفیات بس بہت ہو گئی ہے، واپس آنا چاہیے، نہیں تو پھر اللہ واپس لے جائے گا۔ پھر اس نے بھی لے جانی ہے، پھر وہ شرمندگی سے جائیں گے اللہ کے پاس کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ جی آ گئے ہم۔ نہ بابا، اچھے کام کریں گے، نیک باتیں کریں گے اور سب سے اچھا مطلب اچھا سلوک کریں گے، اخلاق والا کریں گے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ہم ایسے رہیں گے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جہاں جہاں کاٹیں گے نا، جہاں بھی اپنی مرضی کریں گے کہ اپنا کام کر لو جی، بس ٹھیک، اللہ نے اس ٹائم پہ یہ کہنا نا، ابھی وقت نہیں، یہ ضرورت نہیں، نہیں ہو سکے گا، بس اپنی مان پہ مارے جائیں گے اور کیا اللہ تعالیٰ غصہ کریں گے اس بات کا۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا اتنا بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا، سب سے پیار کرنے والا، کیا اس کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں افورڈ کر سکتے۔ اللہ نے کہا دنیا دیکھ لی نا، اب دل نہیں بھرا، بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ جی بڑی اپنی مرضی کی، اب نہیں کرنی، بس تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ جی پتہ لگ گیا کہ بات وہی سچی ہے، وہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جی یہ رستہ آپ نے دکھایا جس پہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جی مدد کیجیے، اب لوٹ آئیے بیٹا، بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، آ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ، جیو زندگی جس طرح سے حکم دیا ہے، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ نیکی کا حکم دو، نیکی پہ پہلے خود بھی عمل کرو۔ اللہ کا راستہ، نیکی کا راستہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، فی امان اللہ۔